اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کا یہ 18واں پارہ اور اس کی پہلی سورت سورہ مؤمنون ہے۔ اس میں کل 10 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ چنانچہ نسائی، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی اترتی تھی تو صحابہ ایسی میٹھی میٹھی آواز محسوس کرتے تھے۔ صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر وحی اتر رہی، جیسے کہ مکھیوں کے بھنبھناہٹ کی آواز جو ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہانڈی کے ابلنے کی جو آواز ہوتی ہے، اس طرح کی مخصوص آواز اللہ کے رسول کے آس پاس میں سنائی دیتی تھی۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کے اوپر وحی اترنے والی۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تشریف فرماتے، یہ اثرات دیکھ کے ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کے اوپر وحی اتر رہی ہے۔ چنانچہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو فوراً اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا وکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارض عنا۔ یہ روایت کا یہ جو دعا کی اللہ کے رسول نے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں زیادہ کر کم نہ کر، ہماری عزت میں، ہماری تعداد میں بڑھوتری کر، ہمیں کم نہ کر، ہمارا اکرام فرما، ہمیں ذلیل مت فرما۔ اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا اکرام فرما، ہمیں ذلیل نہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں انعام عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ یہ دعا کی، ہم سے تو خوش ہو جا اور ہمیں تو اپنے سے راضی کر لے۔ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے اوپر 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، جو بھی ایمان والا بندہ ان 10 آیتوں کے اوپر جم گیا، اپنے آپ کو ان 10 آیتوں کے برابر عمل کرنے والا بنا دیا، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عدن اور جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابہ کو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جنت الفردوس کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت عدن اور جنت الفردوس ایک ایسی جنت ہے کہ اس درخت کو، اس جنت کو اللہ نے پیدا کیا، بنانے کے بعد اس جنت کے اندر اس کے درخت اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جنت کو کہا کہ کیا تو کچھ بولنا چاہے گی؟ چنانچہ جنت نے یہی 10 آیتوں کی تلاوت کی، جو 10 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت عدن اور جنت فردوس ایک ایسی جنت ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ فرشتے خود جب اس جنت کے اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ واہ واہ، یہ تو بادشاہوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس جنت عدن کے بارے میں فرمایا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنت میں اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل میں سمائی، اور کسی کے دل میں اور خیال میں کبھی اس کی وہ چیز آئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک اور رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی ایک اینٹ سفید چاندی کی ہے، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، اور تیسری اینٹ سبز زبرجد کی ہے، اور اس کا گارا اللہ نے مشک کا بنایا ہے۔ ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے ان ایمان والوں کی
ان ایمان والوں کے لیے جن ایمان والوں کی صفت ابھی 10 آیتوں میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں کہ جو صحیح طور پر صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اندر بھی خود ایک 2 جز ہے۔ پہلی چیز میں تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیا گیا، دنیا کے ہم کسی بھی معبود کو نہیں مانتے ہیں۔ دوسرا جز ہے سوائے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی بات کو نہیں مانتے۔ یہ صرف زبان سے بولنا نہیں ہے، بلکہ ہماری عملی زندگی، ہماری پریکٹیکلی لائف، وہ بھی اللہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوا بھی پیتے ہیں تو اس وقت بھی ایمان اور یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ اے اللہ یہ دوا بھی اس لیے پی رہا ہوں کہ تیرے رسول نے فرمایا ہے، تیرے رسول نے فرمایا ہے کہ بیماری کے علاج کے لیے دوائی کرنی ہے تو دوائی کر رہا ہوں، لیکن یقین تو میرا آج بھی اسی بات پر ہے کہ اس میں شفا تو ہی پیدا کرے گا۔ تو چاہے گا تو اس میں شفا ہوگی، تو نہیں چاہے گا تو اس میں شفا نہیں ہوگی۔ اور جب یہ اس طرح کا ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے انسان کا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کھانا کھاتا ہے اس وقت بھی اس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کھانا کھانا یہ تو تیرے حکم کے مطابق میں کھا رہا ہوں، لیکن اس کھانے کے ذریعے قوت پیدا کرنا، یہ کھانا میرے جسم کے لیے نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، یہ ان تمام چیزوں میں تاثیر تو ہی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب انسان اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے تب اللہ اس کو وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی پھر وہ کسی طاقت سے ڈرتا نہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں ایک جگہ آ کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اور میرے اللہ اگر میری حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام دنیا کی طاقتیں اپنی جگہ پر رد ہو جائے گی، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ایمان کی تاثیر ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اسی ایمان کی قدردانی کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان کہتے ہیں کہ یہ اتنا متاثر ہے کہ جو انسان اس کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے اضافہ فرماتے رہتے ہیں، اور جو اس کی ناقدری کرتا ہے وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا تو سمجھتی ہے ایمان والا ہے، لوگ کفن بھی پہناتے ہیں، قبرستان میں جا کے دفن بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی فہرست میں وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے ہمیں صحیح معنوں میں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب کون ایمان والے ہیں؟ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ ایمان والوں کی عادتیں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کی عادتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی عادت اور لاسٹ والی ایمان والوں کی عادت، یہ دونوں اللہ نے نماز کو بیان کیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں کہ زندگی بیکار ہے۔ نماز پڑھنا ہے، لیکن ایسے پڑھنا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھ کے دکھایا ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور یہاں پر بھی قرآن کریم کی آیت میں فرمایا جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع بیان کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، ان کا دھیان پورا نمازوں کے اندر ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے صحابہ کبھی کبھی نمازوں میں ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں آپ کی نگاہیں بھی کبھی آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی کہ اللہ کی کوئی وحی آ جائے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول بھی اور آپ کے صحابہ ایسی نمازوں میں کھڑے رہتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پرندے ان کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے، کوئی لکڑا رکھا ہوا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا پرندوں کو کہ کوئی جاندار انسان کھڑا ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو نماز میں اللہ کے سامنے رکھتے تھے کہ اسی کو خشوع کہا گیا۔ اسی لیے نماز میں دیکھنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ آپ جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کی نگاہیں آپ کے سجدے کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ جب رکوع میں ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہیں آپ کے پیروں کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہیں آپ کی ناک کی طرف ہونی چاہیے، اور جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کی نگاہیں آپ کی گود میں ہونی چاہیے۔
یہ نماز میں دیکھنے کا طریقہ بیان کیا جس سے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے ایمان کے بعد جتنی عبادتیں اتاری ہیں ان عبادتوں میں سب سے اہم کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ اور تمام چیزوں کا کبھی کبھی صحابہ آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، حضور فرماتے تھے نماز پڑھو۔ کوئی صحابی آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، حضور فرماتے تھے کہ نماز پڑھو۔ کوئی کہتے تھے یا رسول اللہ جوان بیٹے کی موت ہو گئی ہے، صبر نہیں آ رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ نماز پڑھو۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقت کی، لیکن رات کو چوریاں کرتا ہے، رات کو زنا کاری میں مشغول ہو جاتا ہے، برائیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھنا ایک دن یہی اس کی نماز اس کو برائی سے روکے۔ اور 21ویں پارے کی پہلی آیت ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً بیہودہ باتوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اور قبر کے اندر کہتے ہیں کہ سوالات کے بعد اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوں گے وہ سب سے پہلے نماز کو دیکھ کر فیصلے کیے جائیں گے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا، دیکھا جائے کہ اس کی نمازیں کیسی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کی 10 صفتیں بیان کی ہیں، پہلی بھی ایمان والی بیان کی اور آخری صفت بھی اللہ جو بیان کریں گے وہ نماز کو بیان کریں گے۔ پہلی بھی نماز اور آخری صفت کو بھی نماز کو بیان کریں گے۔ نماز کی اہمیت پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، نماز کی اہمیت پر جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، دنیا کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے، دنیا کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے، آپ کی پرسنل لائف خود بخود درست ہو جائے گی۔ آپ کی لائف میں کچھ حالات ہیں، آپ خالی نماز میں توجہ دینا شروع کریں۔ کبھی کبھی دل جب بھر جائے تو اس وقت اس اللہ کے سامنے سجدے میں رو کر اپنا دل نکالنے کی عادت ڈالے، دیکھیے آپ کیسا سکون محسوس کرتے ہیں اور اپنے قرب و جوار کے حالات خود بخود درست ہونا شروع ہو جائے۔ نماز میں بڑی طاقت ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ کی تو اللہ کے رسول نے ایسی ٹریننگ کی تھی، ایسا تیار کیا تھا صحابہ کو، جب بھی کوئی حالات آتے تھے، فضائل اعمال میں کتنے ایسے واقعات پڑھتے ہیں، جب بھی کبھی حالات آتے تھے یہ لوگ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ کسی خلیفہ کے انتقال کی خبر آئی، اپنے گھر کے کسی نوجوان بیٹے کے انتقال کی خبر آئی، گھر میں آگ لگنے کی خبر آئی، کاروبار کے نقصان کی خبر آئی، فوراً صحابہ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ سب سے پہلے اس حالات میں صبر عطا فرماتے، دل میں سکون محسوس ہو جاتا ہے، پھر اس حالات سے کیسے نمٹنا ہے اس کے طریقے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ لہذا آج ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ صحیح معنوں میں ایمان کی حقانیت ہمیں عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی ہمیں عطا فرمائے، اور ایمان کے بعد ایمان والوں کی سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے، اس نمازوں کو ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود اگر ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اسی پر بس نہ کرے، نماز پڑھنے آتے ہیں تو اپنے 2-3 احباب کو نماز میں لے کر آیا کریں۔ آپ کے دوست و احباب جو آپ ہی کے ساتھ گھومتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گھومنے کو نکلتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، آپ آئیں ان کو بھی لے کر آئے، نماز کی تلقین کریں، ان کو نماز میں لے کر جائیں۔ ایک آدمی کو آپ کی وجہ سے اگر ہدایت مل جاتی ہے، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا 100 سرخ اونٹ تجھے ملنے سے کہیں زیادہ بہتر۔ اللہ اگر ہمیں کسی کو ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بناتا ہے میرے بھائیوں، یہ آنکھیں جب بند ہوگی نا، اس وقت جب فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں جانے دو، اس کے ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے کئی لوگوں کو ہدایت دے دی۔ اللہ ہمیں لوگوں تک ہدایت پہنچانے والا بنائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا